بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق کے دارالحکومت بغداد سے تقریباً 80 کلومیٹر دور کھنڈرات سے بھرا ایک ملک ویران علاقہ ہے جہاں ابھی بھی عجیب و غریب مکانات کی باقیات موجود ہیں۔ لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے، یہ دنیا کا سب سے پہلا آباد ہونے والا جدید ترین شہر تھا۔ اس شہر نے بڑی بڑی سلطنت کے عروج و زوال دیکھے ہیں، یہاں تک کہ یہ شہر خود سلطنت بابلیون اور کلدانی سلطنت کا دارالحکومت رہا ہے۔ 4000 سال قبل مسیح کی پرانی روایات میں اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے پہلے شہر کو آباد کرنے والا کون تھا؟ کیوں یہ شہر تباہ و برباد ہو کر آج کھنڈرات بنا ہوا ہے؟ دنیا کے قدیم 7 عجوبوں میں سے کون سا عجوبہ اس پرانے شہر سے جڑا ہوا ہے؟ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، اور اس شہر میں ایک مشہور کنواں بھی تھا جسے چاہ بابل کہا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ اس کنویں میں جادو کرتے تھے، اور اسرائیل روایات کے مطابق اسی کنویں میں 2 مشہور فرشتے ہاروت اور ماروت بھی قید ہیں۔ یہ بات تو قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں صاف صاف لکھی ہے کہ ہاروت اور ماروت ہی تھے جنہوں نے شہر بابل کے لوگوں کو جادو بھی سکھایا۔ جی ہاں، یہ شہر بابل ہی ہے جو دنیا میں سب سے پہلے میٹروپولیٹن شہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ شہر آباد کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر ارض بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا، تو اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا، جس کے معنی ہیں فرقت یا جدائی۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے اور دوسری طرف قابیل کی اولاد بڑھ گئی تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت فساد برپا کیا۔ اس میں نیک لوگ بھی شامل ہو گئے، تو حضرت ادریس نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایسی سرزمین عطا ہو جس میں ارض بابل کی طرح دریا بہتا ہو۔ تب انہیں ارض مصر میں منتقل ہونے کا حکم ہوا۔ جب وہ مصر پہنچے تو وہاں کے ماحول کو زندگی کے موافق اور خوشگوار پایا، تو اس کا نام بابل سے ملتا جلتا بابلیون رکھا، جس کے معنی ہے اچھی جدائی یا اچھی فرقت۔ بابل اپنے باغات کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی مشہور تھا، جو بادشاہ بخت نصر نے اپنی پیاری بیوی کے لیے تعمیر کروائے۔ اس شہر کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن پاک کے علاوہ دنیا کی بے شمار مذہبی کتابوں میں ملتا ہے۔ بہت سی روایات میں ہے کہ اس کا شہر کا ذکر 4000 سال قبل مسیح پہلے ملتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر اس وقت بھی آباد تھا۔ 2300 قبل مسیح اس میں شہر پر ایلامی خاندان کے ایک شہزادے نے قبضہ کر لیا تھا، جس کا نام بادشاہ نمرود تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا دینے کا حکم دیا تھا۔ پھر 1750 قبل مسیح میں بابیلونیا کے بادشاہ حمورابی نے بابل پر حملہ کیا اور اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ ناظرین گرامی، یہاں سے پھر اس شہر کا سنہری دور شروع ہوتا ہے۔ حمورابی نے اس کی ترقی کے لیے بہت سے اقدامات کیے، یہاں تک کہ یہ شہر اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا ہے۔ یہ شہر خوبصورتی اور تجارت کے لحاظ سے بھی دنیا کی نظر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ بادشاہ حمورابی نے اس میں بہت خوبصورت محل، مذہبی اور تعلیمی ادارے قائم کیے تاکہ اس شہر کے لوگ پڑھ لکھ کر ترقی کر سکیں۔ کسانوں کے لیے پانی کا نہری نظام بہتر کیا تاکہ فصلیں زیادہ ہو سکیں اور بابل کے لوگ خوش باش زندگی بسر کر سکیں۔ اس شہر نے ترقی کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک قابل بادشاہ ہونے کے علاوہ حمورابی ایک اچھا شاعر بھی تھا، وہ طلسمات کا بھی ماہر تھا۔ اس کو مورتیاں بنانے کا بہت شوق تھا۔ طلسمات کے موضوع پر اس کی مشہور تصنیف مشکافۃ حمورابی ہے، جو کہ بابل کے شہر ایم کی کھدائی کے دوران دریافت ہوئی اور برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ حمورابی پہلا بابلی بادشاہ تھا جس نے تمام
میسوپوٹیمیا پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ بابل کا علاقہ میسوپوٹیمیا میں ہمیشہ خصوصی اہمیت کا حامل رہا۔ آج بابل کی باقیات عراق میں بغداد کے جنوب میں مغرب میں واقع ہیں۔ اکادی زبان کے اس لفظ بابل کا مطلب دیوتا یا دیوتاؤں کا دروازہ ہے۔ اپنے 45 سالہ دور حکومت میں حمورابی نے بابل کی ریاست کو عظیم الشان سلطنت میں تبدیل کیا، لیکن اس وسیع و عریض سلطنت کو حمورابی کی وفات کے بعد اس کے جانشین سنبھال نہیں سکے اور اس کی موت کے بعد جلد ہی یہ سلطنت تتر بتر ہو گئی۔ یہاں کے کلدانی خاندان کی حکومت آئی۔ حکمرانی بنو نصر کا بیٹا بہت نصر بہت قابل اور چاق و چوبند تھا۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی مصر کے ساتھ جنگ کی تو اس نے مصر کو بری طرح شکست دی اور مصر کو فتح کر لیا۔ اس نے اپنے ارد گرد کی قوتوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے یہودیوں سے جنگ کی، یروشلم کے کئی لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور جو لوگ بچ گئے ان کو قید بنا کر بابل لے آیا، اور ان لوگوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر کے دور کو بابل شہر کا سب سے اچھا دور مانا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کی زیادہ تر دولت بابل شہر کو خوبصورت بنانے، فصل بندیوں اور شہر کی دفاعی پر خرچ کی تھی۔ بخت نصر کے دور میں سب سے زیادہ اہم بات وہ خوبصورت معلق باغات ہیں جنہیں بخت نصر نے اپنی حسین و جمیل ملکہ خوش کرنے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ ناظرین گرامی، یہی وہ ہوا معلق باغات ہیں جنہیں دنیا کے قدیم 7 عجوبوں میں شامل کیا گیا ہے۔ بابل علم، ادب، تہذیب کا تمدن سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق اس دور میں بابل کی آبادی 6 لاکھ سے زیادہ تھی۔ بخت نصر کی حکومت سے پہلے یہ شہر صرف دریائے فرات کے مشرقی حصے پر واقع تھا، لیکن بخت نصر نے دریائے فرات پر ایک شاندار وسیع پل بنا کر شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بابل ایک بہت خوبصورت تہذیبوں، تمدن اور ترقی یافتہ شہر ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر برائی بھی عام تھی۔ یہاں جادوگروں کمی بے شمار دکانیں تھیں۔ جادوگر لوگوں کو اپنے جادو سے فائدہ اور نقصان پہنچاتے۔ وہاں کے لوگوں کو جادو ہی اسم اعظم مانتے۔ رات ہوتے ہی بابل کے شہروں میں بازار سے حسن عام ہو جاتا۔ خوبصورت اور نوجوان عورتیں آتی اور راہگیروں کے ساتھ زنا کاری کرتی۔ بابل کے لوگ بت پرست تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ بے حیائی اتنی تھی کہ وہ اپنے مندروں کو ہی عیاشی کے اڈے بنائے ہوئے تھے۔ وہاں ہر طرح کی عورت مل جاتی تاکہ وہ مرد اپنی ہوس مٹا سکیں۔ جاہلیت اتنی عام تھی کہ عورتیں اپنا سب کچھ دیوتاؤں کی نذر کر دیتی تھیں۔ بابل میں ایک مقام پر سب سے بڑا میلہ لگتا ہے جس کو فیسٹ آف بیلز کہتے ہیں۔ بابلیوں کے نزدیک یہ دراصل گائے اور بیل کے ملاپ کا میلہ تھا جو ہر سال جوش و خروش سے منایا جاتا تھا۔ دور دراز سے لوگ یہاں بے ہودہ حرکات دیکھنے آتے تھے۔ اس دن جسم فروشی اتنی عام ہوتی کہ ہر مرد کسی بھی عورت کے ساتھ زنا کاری کر سکتا تھا، چاہے وہ عورت بڑے خاندان سے ہو یا معمولی خاندان سے۔ امراء و شرفاء اس تہوار کے سخت مخالف تھے، لیکن پجاریوں کا ان لوگوں پر اتنا خوف تھا کہ کوئی شخص ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ کرتا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ خود بخت نصر کی پوتی کی ابرو ریزی اس تہوار پر ہوئی، لیکن بادشاہ کچھ نہ کر سکا۔ بابل میں ایک مقام ایسا تھا جہاں دوسرے شہروں پر حملہ کر کے وہاں سے لائے گئے دیوی دیوتاؤں کو سجایا جاتا۔ اسی وجہ سے اس مقام کو ایک خاص حیثیت حاصل تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ بخت نصر کی موت ہونے کے بعد اس شہر پر ایران قابض ہو گیا اور یہ شہر ایران سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ جب اسکندر اعظم نے ایران سے جنگ کی تو اس نے ایرانیوں سے بابل چھین لیا۔ پھر اسی شہر میں اسکندر اعظم کی موت ہوئی۔ اسکندر اعظم جب اس دنیا فانی سے چلا گیا تو اس کے بعد اس شہر پر زیادہ دیر تک کسی ایک کی حکومت نہ ٹک سکی۔ قسطنطنیہ نے بھی اس شہر پر حکومت کی۔ کسی نے اس کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ نہ دی تو اس شہر کا آہستہ آہستہ نام و نشان مٹتا گیا۔
جب یہاں عباسی خلفاء کی حکومت آئی تو یہ شہر ایک چھوٹا سا گاؤں کی شکل میں موجود تھا، لیکن اب بغداد شہر سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بابل شہر صرف اور صرف کھنڈرات کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ بعض مسیحی روایات کے مطابق یہ شہر بابل باقیات سے پہلے ایک بار پھر اپنے وجود میں آئے گا، جہاں خیر و شر کی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔